سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس ہفتہ واری پروگرام کی مناسبت سے آپ کے درمیان کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کا موقع اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا ہے۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، جیسا کہ آپ نے داعی اجلاس کی زبانی ابھی سنا ہے کہ میرا جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کی بھی اصلاح فرمائے، اور یقیناً بڑی قیمتی باتیں ہوں گی، بڑی اہم باتیں ہوں گی۔ اصلاح کی غرض سے اسے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی جانے والی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ موضوع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار سے متعلق ہے۔ دیکھیے، آج کے زمانے میں لوگوں کے اخلاق اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ عمل سے لوگوں کے ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی عادتیں اور ہماری زبانیں اور ہمارا عمل اس قدر بگڑا ہوا ہے کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن اگر ہم اپنا محاسبہ کر لیں، اگر ہم دیکھ لیں کیا واقعتاً ہم میں وہ صفات پائی جاتی ہیں جو صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ ہر اعتبار سے، چاہے زبان کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، یا کسی بھی طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارے اپنے آپسی تعلقات ہو، کسی بھی پہلو میں ایک مسلمان کے جو اوصاف ہونے چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوالٹیز تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مینرز تھے، اللہ کے رسول کا جو کیریکٹر تھا، تو اس کی ذرہ برابر بھی جھلک ہماری زندگیوں میں دور دور تک ہم کو نظر نہیں آتی۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بہت پہلے ہی توریت میں، انجیل میں، زبور میں، صحف ابراہیم و موسیٰ میں، جتنی بھی پہلی آسمانی کتابیں تھیں، جہاں کہیں پر بھی آخری نبی کا ذکر ہوا تو وہاں پر جو ذکر ہوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے آپ کی پہچان کروائی گئی کہ ایک نبی جو آئے گا مکہ کے اندر، وہ ایسا نبی ہوگا جو بہت ہی زیادہ عمدہ اخلاق و کردار والا ہوگا۔ یعنی کہ یہودیوں کو، نصرانیوں کو، یا اپنے زمانے کے جو بھی اپنے نبیوں کے متبعین تھے، ان کو یہی بتایا گیا، یہی باور کروایا گیا کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ اخلاق کی اعلیٰ معراج ہوں گے، اچھے اخلاق کی اونچی مثال ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں جہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کو ذکر کیا گیا، وہاں پر ایک خصوصی صفت جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی ہے۔ آج ہم جو معاملات کرتے ہیں تو ہم دیکھیں ہمارے اخلاق کیسے ہیں، اور پیارے رسول کے بارے میں اللہ نے کیا تعریف بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی محمد آپ بہت ہی اچھے اخلاق والے ہیں، آپ اخلاق و کردار کی بہترین مثال ہیں۔ یہ تعریف عرش والا کر رہا ہے اپنے نبی محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تعریف کر رہا ہے اخلاق کے بارے میں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ بعض صفات کو بہت کھل کر کے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اب آپ ان آیات کی روشنی میں اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ کے رسول کے جو اخلاقی صفات تھے، جو اخلاقی پہلو تھے، کیا ان پہلوؤں کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر رہے ہیں؟
آپ کے گڈ مینرز کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور اخلاق کا معاملہ یہ صرف علماء کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے یا صرف معاشرے کے ویل سیٹل لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. اخلاق کا معاملہ صرف مردوں کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. اخلاق کی ضرورت ہر کسی کو ہے. اخلاق کی ضرورت عورتوں کو بھی ہے، اچھے اخلاق اپنانے کی ضرورت نوجوانوں کو بھی ہے. اچھے اخلاق کی ضرورت عمر جن کی گزر گئی ویسے ضعیف العمر بوڑھے اشخاص کو بھی. اچھے اخلاق ہر کسی کے ہونے چاہیے، چاہے وہ بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، جوان ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، عالم ہوں، جاہل ہو، کوئی بھی ہو. اچھے اخلاق شریعت اسلامیہ کو مطلوب ہے. تو کیا تعریفی پہلو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے اوپر نرم ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ سخت جان ہوتے، آپ خشک ہوتے تو لوگ آپ سے نہیں جڑتے، لوگ آپ سے دور بھاگتے، لوگ آپ سے کنارہ کشی کو اختیار کرتے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم کیسا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرم دل تھے. اور آج کے ہمارے موجودہ زمانے کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ لوگ بڑے سخت دل ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں رشتہ داریوں میں دیکھیں، لین دین میں دیکھیں، کوئی کسی کا خیال نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کی عزت کا لحاظ نہیں کرتا ہے، کوئی کچھ نہیں دیکھتا ہے، بس اس کو اپنے مفادات سے تعلق ہے. لوگ بہت سوکھا اور خشک رویہ اختیار کرتے ہیں اپنے معاملات میں، جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا ذکر فرمایا، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں پر رحم کرتے. یہ اللہ کی رحمت. اگر کوئی آدمی نرم دل ہے، وہ لوگوں پر رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، تو میں کہنا چاہوں گا اس آدمی کو نادان و بیوقوف مت سمجھیے. اس آدمی کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو مارکیٹ کا تجربہ نہیں ہے، اس کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہے. اگر وہ رحم کر کے چھوڑ دیتا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کا دل نرم ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہے. اور یہ وصف کس کا تھا، یہ کوالٹی کس کی تھی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی تھی. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. رحم دلی کی اتنی عمدہ اور اونچی مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سریہ بھیجا، ایک دستہ بھیجا، کسی مہم پر محاذ پر روانہ کیا اللہ کے رسول نے. وہ سریہ جب لوٹا، صحابہ کا جو چند صحابہ کا دستہ تھا لوٹا، تو قبیلے بنو حنیفہ کے جو سردار تھے سمامہ ابن اسال، ان کو بھی وہ گرفتار کر کے لے کر کے آئے. سمامہ بن اسال کا معاملہ ایسا تھا کہ یہ اسلام، مسلمانوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند کرنے والے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے خود اپنے قبول اسلام کی اس داستان میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ جب ان کو پکڑ کے لایا گیا، بڑے رئیس قسم کے آدمی تھے، سردار قسم کے آدمی تھے، اور اپنے علاقے کے چونکہ وہ لیڈر تھے، اطراف میں بھی ان کا کافی اثر و رسوخ تھا، اور بڑے تاجر بھی تھے. ان کے اشاروں پر اناج ادھر سے ادھر منتقل کیا جاتا تھا. مکہ شہر کو بھی انہی کے اشاروں سے جو ہے اناج ملتا تھا. وہاں تک جو سپلائی ہوتی تھی اسی وجہ سے ہوتی تھی، انہی کی وجہ سے. چنانچہ جب لایا گیا تو مسجد نبوی کے ایک سائبان سے، جیسے پلر ہے اس مسجد میں، ایسے ہی مسجد نبوی میں کھجور کے درخت کا ایک پلر تھا، سائبان تھا. اس سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے باندھ دو. جیسے نماز کا وقت ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور آپ نے جو ہے کیفیت پوچھی کہ اے سمامہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قیدی کے ہر طرح کی ان کا خیال کر رہے تھے. اللہ کے رسول کسی چیز کی کمی ان کو نہیں ہو رہی تھی. دوسرے دن آئے تب بھی انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا. تیسرے دن آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جواب دیا کہ اے محمد، اس کائنات میں اگر کوئی چہرہ جس سے زیادہ میں نفرت کرتا ہوں تو محمد تمہارا چہرہ ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا اطلقوہ، سمامہ ابن اسال کو آزاد کر دو، بھیج دو ان کو قید سے رہا کر دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا، کہا کہ رہا کر دو ان کو۔ اور جیسے ہی اللہ کے رسول کے یہ الفاظ کانوں میں پڑے، رہا ہو گئے، مسجد نبوی سے باہر نکلے، آگے گئے، وہاں پر ایک باغیچہ تھا، اس باغیچے میں جا کر کے انہوں نے اپنا لباس بدلا، غسل کیا اور باوضو باغسل ہو کر کے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آ کر کے کہا کہ اے نبی محمد، اس کائنات میں اگر میرے نزدیک سب سے خوبصورت چہرہ، سب سے پسندیدہ چہرہ کسی کا ہے تو اے نبی محترم وہ آپ کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں عفو و درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ بات اب یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ جب ثمامہ ابن اسال نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے قبیلے بنو حنیفہ کو یہ واپس چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ مکہ کے کافروں نے، مکہ کے شرپسندوں نے میرے نبی کو تکلیف دی ہے، اب قبیلے بنو حنیفہ کا کوئی اناج اور غلہ مکہ شہر نہیں پہنچے گا۔ ایک قحط سالی جیسا ماحول ہو گیا، اکانومک کرائسس ہو گئے اور ان لوگوں کو اناج اور غلہ نہیں مل رہا تھا۔ تو کفار مکہ نے خط لکھا کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا کہ ثمامہ ہم سے تو سننے والے نہیں ہیں، اے نبی محمد آپ ریکویسٹ کریں، آپ ان سے کہیں، آپ حکم دیں تو ثمامہ ہمارے لیے اناج کو پھر سے جاری کر دیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ سے کہا کہ اے ثمامہ ایسے اناج نہ روکو، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، وہی کفار مکہ جو اللہ کے رسول کا قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، وہی جنہوں نے اللہ کے رسول کو مجبور کیا مکہ شہر چھوڑنے پر، اللہ کے رسول انہی کے اناج اور غلے کا انتظام کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ لہذا اپنے معاملات کے اندر نرم پہلو اختیار کرو، لین دین کا معاملہ، رشتہ داریوں کا معاملہ، عفو و درگزر سے کام لو، معافی سے کام لو۔ بدلہ لے لیں گے آپ، یقیناً ہو سکتا ہے یہاں پہ معاملہ برابر ہو جائے، لیکن اگر آپ یقیناً رحم کا اور معافی کا معاملہ کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ معافی کا معاملہ کرے گا، اللہ آپ کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرے گا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری عادتیں اس قدر بگڑ چکی ہیں کہ ہم بہت ہی کم وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایسے کم لوگ ہوں گے کہ جو ہماری زبان کی گندگیوں سے محفوظ ہوں گے، ورنہ ہم عمومی طور پر بد زبان بن چکے ہیں۔ ہمیں کسی کی عزت کا خیال نہیں، ہمارے اپنے بڑوں کا خیال نہیں، ہمیں اپنے چھوٹوں کا خیال نہیں، ہمارے اپنے بزنس میں لین دین والے بھائیوں کا کوئی خیال نہیں۔ گالی گلوچ سے ہم یاد کرتے ہیں، بد زبانی سے یاد کرتے ہیں، نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کی ماں بہن کے تعلق سے ہم گالیاں جو ہے یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے۔ بلکہ حیرت تو یہ ہے کہ لوگ گالی گلوچ کو مارکیٹ اور بزنس اور تجارت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں گالی نہیں دیں گے تو تجارت کیسے ہوگی؟ لہذا یہ چیزیں بڑی عام ہو چکی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں صحیح حدیث کی روشنی میں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یہ فلاں شخص ہے، نام بتایا گیا اللہ کے رسول کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بئس العشیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت برا آدمی ہے، بہت بدزبان آدمی۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ بہت ہی زیادہ ناشائستہ کلمات اور گفتگو کرنے والا آدمی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، اجازت دے دو اس کو۔ جیسے ہی وہ آیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی، اللہ کے رسول نے کہا کہ اس قدر بد کلام آدمی ہے، تو میں یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کے تیور کیا ہوں گے۔ تو میں نے دیکھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سب سے بدزبان آدمی سے بات کر رہے ہیں، لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ کے رسول کی زبان سے شکر گھولی ہوئی ہو، اتنی میٹھی گفتگو کر رہے ہیں اللہ کے رسول اس کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت کیا۔ جب وہ چلا گیا تو میرے دل میں بات نہیں رہی۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول مدینہ کا سب سے ایسا آدمی کہ سب سے زیادہ بد کلامی کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ حسن گفتگو اتنا بہترین کلام کر رہے تھے اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوالیہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ کیا تو نے مجھے کبھی بدزبان پایا؟ سبحان اللہ، یعنی کہ بدزبان آدمی سے بھی بدزبانی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہم تو گالی گلوچ شرفاء کے لیے استعمال کرتے ہیں، معاشرے کے اچھے لوگوں کو ہم گالی دیتے ہیں، معاشرے کے شریف لوگوں کو گالی دیتے ہیں، معاشرے کے دیندار لوگوں کو ہم گالی دیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں یہ اخلاق ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے کہ اپنے دلوں کو نرم کرو، معاملات میں لین دین آپ کا بہتر ہو، جیسے اللہ کے رسول سے میں نے مثالیں دی، آپ کی زبان بڑی بہترین ہونی چاہیے۔ اور اتنا ہی نہیں، جہاں تک معاملہ ہے ادب و احترام کا، معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ چیز، کوئی بڑا سیٹ آدمی آ جائے، بڑا مالدار آدمی آ جائے، بڑی اس کی آؤ بھگت ہوتی ہے، بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی تکریم ہوتی ہے۔ مالدار کی تو لوگ عزت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس مال ہے، مال ہے، جب تک مال ہے لوگ واقعتاً اس کی عزت کریں گے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکین سے، غریب سے، فقیر آدمی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مالدار سے کسی طرح کا کوئی حسد کا معاملہ تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مسکینوں کی محبت سے میرے دل کو بھر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ آج ہمارے یہاں جو بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں، بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے اپنے اسٹیٹس کو اس میں ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں سیلیبریٹی آیا ہے، فلاں لیڈر آیا ہے، شہر کا بڑا آدمی آیا ہے، اور جتنے مینج کرنے والے لوگ ہیں سب اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں، اس کی آؤ بھگت کر رہے ہیں، اور جو دوسرا غریب رشتہ دار، اپنا غریب دوست وہاں پر محلے کا پہنچا ہے، اس کی کوئی کیفیت نہیں پوچھ رہا ہے، اس کی کوئی خیریت نہیں پوچھ رہا ہے، سب مالداروں کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بڑا بدترین ولیمہ ہے وہ جس میں صرف اور صرف مالداروں کی عزت کی جائے، مالداروں کو کھلایا جائے اور غریبوں کو، محتاجوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ہمارا کردار کیا ہے آپ دیکھیں معاشرے کے اندر، جو لوگ ہمارے بڑے دیندار بنے ہوئے ہیں ان کے اخلاق کیسے ہیں آپ ان احادیث کی روشنی میں دیکھ لیجئے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی کہ اے اللہ میرے دل کو، میرے سینے کو غریبوں کی محبت سے، مسکینوں کی محبت سے بھر دے۔ ایک صحابی تھے، غالباً نام ظاہر رضی اللہ عنہ تھا ان کا، وہ مالدار بھی نہیں تھے، غریب قسم کے آدمی تھے، اور بدن بھی ایسا کچھ ان کا تھا نہیں، بڑا خوبصورت چہرہ، چمک والا چہرہ، ایسی کوئی بات ان کے اندر نہیں تھی۔ اور تیسرا معاملہ ایسا تھا، بدو قسم کے آدمی تھے، مدینہ شہر تھا اس زمانے میں بھی، اور وہ کہیں دور دراز سے کسی ٹاؤن سے، علاقے سے آتے تھے، لیکن جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو ان کے علاقے میں جو کچھ ملتا، کھانے پینے کی چیزیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیتاً لایا کرتے تھے، تحفتاً لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی محبت تھی ان سے، جبکہ صورت اتنی کچھ خاص نہیں تھی اور نہ ہی کوئی مالداری تھی، اور بدو قسم کا آدمی، غریب قسم کا آدمی اور سیدھا سادہ آدمی، کوئی کسی طرح کی معلومات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول دیکھتے خوش ہو جاتے تھے، بڑی محبت تھی ظاہر رضی اللہ عنہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ مدینہ جب وہ پہنچے، مدینہ کا جو بازار لگا ہوا تھا وہاں پہ تجارت چل رہی تھی، لوگ اپنی اپنی سامان، اپنی اپنی چیزیں فروخت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے دیکھ لیا، یہ ظاہر رضی اللہ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے، جیسے آنکھ بچولی کا کھیل کھیلا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے پیچھے جا کر کے ان کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اپنے دونوں دست مبارک رکھ دیے اللہ کے رسول، اور ظاہر رضی اللہ عنہ سے پوچھا میں کون ہوں؟ حدیث کے الفاظ ہے، ظاہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ اتنی عزت اور اتنی محبت اگر مدینہ میں مجھ سے کوئی کر سکتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھ گیا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میں نے نام ظاہر نہیں کیا کیونکہ وہ لمحہ وہ وقت وہ لحظہ میرے لیے سعادت و خوش نصیبی کا وقت تھا جب اللہ کے رسول کا سینے مبارک میرے پشت سے لگا، یہ وقت میری زندگی کا سب سے حسین ترین وقت تھا، اور جب میں نے نام ظاہر نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اب ظاہر نام نہیں لینے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو ہٹا دیا، پھر اس کے بعد کہا میں ظاہر کو مدینہ کے بازار میں فروخت کرنے والا ہوں، ہے کوئی جو ظاہر کی قیمت لگائے؟ تو ظاہر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھ جیسا غریب، مجھ جیسا کالا کلوٹا، مجھ جیسا بدصورت، مجھ جیسا بدشکل، مجھ جیسا ہلکا آدمی میرا سودا کر کے اے اللہ کے رسول کوئی منافع ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ظاہر دنیا کی نظر میں تیری قیمت نہیں ہے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں اللہ کے یہاں تیری بڑی قیمت ہے۔ مالداروں کی تو سبھی عزت کرتے ہیں، اثر و رسوخ والوں کی تو سبھی آؤ بھگت کرتے ہیں، غریبوں سے محبت کرو، کمزوروں سے محبت کرو، وہ آدمی جو بے بس ہے، لاچار ہے، پریشان ہے، اس سے محبت کرو، اس پر تمہیں اجر ملے گا، اس پر تمہیں صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ اور اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر ہماری بد اخلاقی یہ بھی ہم عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ نمونہ قرار دیا ہے۔ مختصر سے باتیں جو میں نے معاشرے میں دیکھی اس اعتبار سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی مکمل زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے، ہر محاذ پر آپ کو مثال ملے گی، ہر محاذ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ہر اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے اور مرحلے میں پرفیکٹ آئیڈیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ہم آگے والے سے کام نکلوا لیتے ہیں، ہم جاتے ہیں اس کے پاس، بڑی عاجزی کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ آدمی جو ہمارے لیے بھاگتا ہے، وہ آدمی جو ہمارے لیے محنتیں کرتا ہے، وہ ہمارے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، وہ جو ہمارے درد کو اپنا درد سمجھ کر کے ہمارا کام بنوا دیتا ہے، لیکن جب ہمارا کام بن جاتا ہے تو ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، ہم اس سے اعراض کر لیتے ہیں، وہ راستے سے جاتا بھی ہے تو ہم اس کو سلام بھی نہیں کرتے، شکریہ ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عام باتیں ہو چکی ہے، آدمی کو یوز کر لینا، آدمی کو استعمال کر لینا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جب بدر کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جب یہ مشورے آئے کہ کیا قتل کر دیا جائے بدر کے قیدیوں کو یا پھر فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا لو کان مطعم ابن عدی حیا، اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتے تو میں مطعم ابن عدی کے سفارش کرنے کی وجہ سے عن هؤلاء نتنا بدبودار، کہا کہ اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتے اور ان بدبودار لوگوں کے بارے میں سفارش کرتے تو مطعم ابن عدی کی سفارش پر میں بغیر کسی فدیے کے میں ان تمام کو رہا کر دیتا، آزاد کر دیتا۔ کون تھے مطعم ابن عدی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے، آپ نے سنا ہوگا طائف میں جب اللہ کے رسول کو مارا پیٹا گیا، اللہ کے رسول لہو لہان ہو گئے، جب اللہ کے رسول طائف سے واپس مکہ آئے تو کفار مکہ نے پورے مکہ شہر کی سراؤنڈنگ میں ایک دیوار بنا دی تھی، انسانی زنجیر بنا دی تھی کہ ہم محمد کو مکہ میں آنے سے روکتے ہیں، محمد کا داخلہ ممنوع ہے مکہ شہر کے اندر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹے ہوئے تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا اللہ کے رسول کے،
اس موقع پر مطعم ابن عدی، ایک کافر آدمی جو اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان نہیں لایا تھا، اس نے کہا کہ میری 6 اولادیں ہیں اور میں پناہ دیتا ہوں محمد کو، اگر کسی کی ماں نے جنا ہے تو میرے 6 جوان بیٹوں کا قتل کرے، ان کی لاشوں پر سے گزرے پھر محمد تک پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نوجوان بیٹوں کے سہارے پھر سے اس نے مکہ میں پناہ دی۔ بدر کا وہ موقع تھا، سالہ سال گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کے احسان کو یاد رکھا۔ ہم اپنے بھائیوں کا احسان یاد نہیں رکھتے، شکریہ کا لفظ ادا نہیں کرتے، جزاک اللہ خیر نہیں بولتے، وہ تمہارے لیے بھاگا دوڑا، اپنا وقت دیا۔ اللہ کے رسول نے کافر کے احسان کو یاد رکھتے ہوئے کہا، آج اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور ان کافروں کے بارے میں سفارش کرتا تو میں اس کے سفارش کرنے کی وجہ سے ان سب کو آزاد کر دیتا۔ احسان فراموش مت بنیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ ارے جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا جی، وہ اللہ کا شکریہ کہاں سے ادا کرے گا؟ جو لوگوں سے کام نکلوا لیتا ہے بعد میں پہچانتا نہیں ہے، اور وہ جو لوگوں کو شکریہ بھی نہیں بولتا ہے، ویسا آدمی جو اپنے جیسے انسانوں کو شکریہ نہیں بولے گا، اس کو توفیق ملے گی اللہ کا شکر ادا کرنے کی؟ لہذا یہ ہمارے اخلاق ہو گئے ہیں، ہم نظر انداز کرنے والے، احسان فراموش ہو گئے ہیں، احسان جتانے والے ہو گئے ہیں، ہماری زبانیں گندی ہو چکی ہے، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے واضح اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے میری اصلاح فرمائے، آپ تمام کی اصلاح فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔